بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قد کا چھوٹا رہ جانا کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو بہت متاثر کرتا ہے۔ پہلے 1000 دن یعنی پہلے 3 سال تک کی عمر کو بچوں کے سنہری سال یعنی گولڈن ایئرز کہا جاتا ہے، کیونکہ ذہنی اور جسمانی پرورش کا دار و مدار انہی سالوں پر ہوتا ہے۔ 18 سے 22 سال کی عمر تک قد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر جاوید اقبال ملکانی، چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں میں قد چھوٹا رہنے کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جینیٹکس کے اوپر۔ جینیٹکس یعنی جن والدین کا قد چھوٹا ہے تو ان کے بچے چھوٹے رہیں گے، تو ان میں قد بڑا ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شوز ملتے ہیں 3 سے 4 انچ قد بڑا ہو جائے گا، یہ بالکل ربش چیزیں ہیں، ایسا کوئی کنسیپٹ سائنس کی دنیا میں نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 5 ایسی وجوہات جن کا اگر وقت پر تشخیص ہو جائے اور وقت پر علاج ہو جائے تو بچوں کے قد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایکسرسائز ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو انسان کی یا بچوں کی ہڈیاں ہیں ان کی ایک خاصیت ہے، ان پہ وزن پڑتا ہے تو یہ بڑی ہوتی ہیں، اگر وزن نہیں پڑتا تو یہ بڑی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر بچے ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کا جو بونز کی گروتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور قد بڑا ہوتا ہے۔ ایک بات اس کی مثال آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پولیو کی مثال، جس سائیڈ پہ پولیو ہوتا ہے اس سائیڈ کی ٹانگ چھوٹی رہ جاتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پولیو جو ہے وہ ہڈیوں پہ افیکٹ کرتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیو کی وجہ سے وہ ٹانگ استعمال میں نہیں آتی، اس کی ورزش صحیح طرح سے حرکت میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے بون کی گروتھ نہیں ہوتی اور وہ چھوٹی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ایکسرسائز ہیں بچوں کو کروانی چاہیے ایسی جن سے وزن پڑتا ہو، یعنی سکپنگ ایکسرسائز ہیں اور باسکٹ بال ایکسرسائز ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی آپ سپورٹس بچوں سے کرواتے ہیں تو وہ بچوں کی صحت پہ اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اب سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ہیلدی پروٹین ڈائٹ۔ بچوں کی جو ڈائٹ ہے وہ پروٹین والی اچھی ہونی چاہیے، جن میں ایگز ہیں، چکن ہے، میٹ ہے، دالیں ہیں اور ڈرائی فروٹس ہیں۔ خوراک اچھی ہوگی تو بچوں کی صحت، ذہنی اور جسمانی نشو و نما اچھی ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ارلی سلیپ ایٹ نائٹ، کہ رات کو بچوں کو جلد سو جانے کی عادت دلوائیں۔ آج کل کے بچے 12، 1، 2 بجے تک رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس بھی جاگ رہے ہوتے ہیں تو بچوں نے بھی ساتھ جاگنا ہوتا ہے۔ تو جو گروتھ ہارمون ہیں، جن ہارمون نے بچے کی گروتھ میں اضافہ کرنا ہے، وہ ارلی جو نائٹ ہے زیادہ سونے سے اور رات کے ارلی نائٹ پہ بچوں کے گروتھ ہارمون میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو گروتھ ہارمون میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے 7 سے 9 گھنٹے بچوں کو سونا لازمی، نیند دلوانا لازمی ہوتا ہے، تاکہ بچوں کی جو گروتھ ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کرتے ہیں کہ 3 ہارمونز ہیں جن کی مقدار نارمل ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور ان سے چیک اپ کروانا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہارمونز کی مقدار کم یا زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پہ گروتھ ہارمون ہے، دوسرے نمبر پہ تھائرائیڈ ہارمون ہے اور تیسرے نمبر پہ سیکس ہارمونز ہیں۔ بچوں کا گروتھ ہارمون بھی کم ہو سکتے ہیں اور اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ اسی طرح سے تھائرائیڈ ہارمون، گلے میں گدود ہو سکتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے تھائرائیڈ ہارمون کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جو بچوں کے سیکس ہارمونز ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے بلوغت کے ساتھ ساتھ، بلوغت تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی گروتھ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، اس لیے ان کا بھی نارمل مقدار میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی کامن ڈیزیز جس کی وجہ سے گروتھ کم رہ جاتی ہے، اور وہ سیلیک ڈیزیز ہے، یعنی گندم والی الرجی ہے۔ سیلیک ڈیزیز کے حوالے سے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ گندم کی الرجی والی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیلیک ڈیزیز کا علاج کروانا چاہیے، اس میں گروتھ کم رہ جاتی ہے
اور اس کے سوا ایک اور بیماری بھی ہو سکتی ہے جس میں گردوں کی بیماریاں ہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان 5 چیزوں کا اگر وقت پر تشخیص ہو جائے اور وقت پر علاج ہو جائے تو بچہ اپنی نارمل ہائٹ اچیو کر لیتا ہے اور قد بڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس میسج کو آپ عام عوام تک شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ہر ایک تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا قابل علاج ہیں اور ماں باپ کو اس کی طرف دھیان دلانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔